اسکردو ایئر بیس چین کے زیر استعمال ہونے کی خبر غلط، بے بنیاد اور حقیقت سے دور ہے۔ پاک فوج کے گلگت بلتستان میں اضافی دستے کے دعوے بھی غلط ہیں۔ بھارتی میڈیا میں ایل او سی پر پاک فوج کی اضافی نفری کے دعوے بھی جھوٹے ہیں۔ بڑے پاپا تھے نا صبح آپ کے ساتھ، ان کو کیا کیا؟ ہاں کیا تھا؟ کس نے مارا؟ فوٹیج وائرل ہونے پر پوری دنیا میں غم و غصے کا اظہار۔ سپریم کورٹ نے وفاق کی شوگر کمیشن رپورٹ پر عمل درآمد روکنے سے متعلق سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کرنے کی استدعا مسترد کر دی۔ سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ آئندہ سماعت تک برقرار۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ادارے رپورٹ کا حوالہ دیے بغیر کارروائی جاری رکھ سکتے ہیں۔ یہ صورتحال حکومت نے خود پیدا کی، حکومت تحقیقات کروا کر مقدمات بنوا دیتی۔ پی آئی اے کے معیار کو بحال کرائیں گے، وفاقی وزراء شبلی فراز، علی زیدی اور معاون خصوصی شہزاد اکبر کی پریس کانفرنس۔ علی زیدی نے کہا نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے حد ادارے کو نقصان پہنچایا۔ مشاہد اللہ نے پی آئی اے میں جو ڈرامے کیے وہ سب کے علم میں ہیں۔ 10 سال میں پی آئی اے نیچے اور ذاتی کاروبار اوپر چلے گئے۔ چند ماہ میں سی اے اے دنیا کی ٹاپ ایویشن میں آ جائے گی۔ ابھی تک ہمارے شہروں کے ماسٹر پلان تک موجود نہیں، جن کے سبب شہر تباہ ہو رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا ماحولیاتی تحفظ سے متعلق اجلاس سے خطاب۔ کہتے ہیں ہم نے اپنی زندگی میں ہی مری اور گلیات کو تباہ ہوتے دیکھا ہے۔ 15 نیشنل پارکس کا فیصلہ آئندہ نسلوں کے لیے بڑا قدم ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کورنگ پل اور پی ڈبلیو ڈی انٹرچینج کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ شوگر انکوائری کمیشن چینی مہنگی ہونے اور اس کے ذمہ داروں کا جواب نہیں دے پایا۔ شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں کہ یہ دوستوں یاروں کی حکومت جلد جانے والی ہے۔ یوٹیلیٹی سٹورز کو 45 ارب کی سبسڈی دی گئی، یہ کون دوست کھا گیا اس کا بھی پتہ لگائیں گے۔ چینی کی قیمت 55 روپے پر لائی جائے، بورے کسی غیر جمہوری عمل کا حصہ نہیں بنیں گے۔ احسن اقبال کہتے ہیں کہ امید ہے گلگت بلتستان کے انتخابات صاف شفاف ہوں گے، دھاندلی ملکی مفادات سے کھیلنے کے مترادف ہوگی۔ کشمیر کے معاملے پر قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس، آٹے کی نئی قیمت کی منظوری۔ آٹے کے 20 کلو تھیلے کی قیمت 850 روپے مقرر۔ پنجاب کابینہ نے گندم کی عبوری پالیسی کی 2 ماہ کے لیے منظوری دے دی۔ فلور ملز کو 1475 روپے فی من کے حساب سے گندم فراہم کی جائے۔ پنجاب کی سیاست میں پھر ہلچل، نون لیگی اور پیپلز پارٹی کے ایم پی ایس کی ایک بار پھر وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات۔ نشاط احمد ڈاہا، اظہر عباس، محمد فیصل خان نیازی اور غضنفر علی شامل۔ عظمیٰ بخاری کہتی ہیں کہ وزیر اعلیٰ سے ملاقات کرنے والے لیگی ایم پی ایس کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ حسن مرتضیٰ کہتے ہیں بزدار کی چوکھٹ پر جھکنے والے غضنفر لنگا ایوان میں نہیں بیٹھ سکتے۔ وفاق اور سندھ کے درمیان ٹیکس جمع کرنے کا تنازع جلد ختم ہو جائے گا۔ چیئرپرسن ایف بی آر کہتی ہیں ایکسائز ڈیوٹی کے معاملے پر سندھ حکومت کے ساتھ معاملات طے کیے جا رہے ہیں۔ سندھ حکومت کو بتا دیا ہے قانون کے مطابق یہ ٹیکس جمع کرنا ہوگا۔ آئین کے 5 آرٹیکلز کے مطابق صوبے ٹیکس وصول کر کے وفاق کو دینے کے پابند ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما حلیم عادل شیخ کہتے ہیں سندھ حکومت آئین کی خلاف ورزی کر رہی ہے، سیاست میں اتنا آگے نہ جائیں کہ آئین کو ٹھیس پہنچے۔ ملک بھر میں کرونا وائرس مزید 78 جانیں لے گیا، 4339 نئے کیسز رپورٹ۔ سندھ میں مزید 2430 نئے کیسز سامنے آ گئے، مزید 31 مریض انتقال کر گئے۔ ملک کے مختلف شہروں کے مخصوص علاقوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن جاری۔
کراچی کے تاجروں نے سندھ میں مزید 15 دن لاک ڈاؤن کا فیصلہ مسترد کر دیا۔ کل سے تمام دکانیں کھولنے کا اعلان۔ تاجر تنظیموں نے مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا کہ سندھ حکومت نے تاجروں کو کوئی ریلیف نہیں دیا۔ جمیل پراچا کہتے ہیں بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ سے روزانہ 1.5 ارب روپے کا نقصان ہو رہا ہے۔ تاجر لوڈ شیڈنگ اور اوور بلنگ بند ہونے تک بل جمع نہ کروائیں۔ پنجاب حکومت کا تعمیراتی شعبے کے فروغ کے لیے انقلابی قدم۔ ای گورننس کے ذریعے تعمیراتی شعبے سے متعلق این او سی کا اجرا آسان بنا دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں این او سی اب ون ونڈو کے ذریعے حاصل کیے جا سکیں گے۔ اجازت ناموں کے حصول کے لیے برسوں انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ شور مچانے والے عناصر پیچھے رہ گئے۔ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں نیا پاکستان آگے کی جانب بڑھ رہا ہے۔ اسلام آباد میں مندر کی تعمیر سے پاکستانی عوام کے اسلام کو کوئی خطرہ نہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں مندر کی تعمیر سے متعلق خبروں میں وزیر اعظم کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ 2016 میں اس مندر کی تعمیر کے لیے زمین ہندو پنچایت کونسل کی درخواست پر نون لیگ نے الاٹ کی تھی۔ قوم مندر، چرچ، گو دروازے سمیت کسی بھی مذہبی عبادت گاہ کی تعمیر کو خندہ پیشانی سے قبول کرے گی۔ اینکر مرید عباس قاتل کیس کی سماعت۔ آج بھی ملزمان اور ان کے وکلاء پیش نہ ہوئے۔ ملزمان اور ان کے وکلاء کی عدم پیشی کے باعث 1 سال بعد بھی ملزمان پر فرد جرم عائد نہ ہو سکی۔ عدالت نے جیل حکام سے رپورٹ طلب کر لی۔ میں اضافی دستے کے دعوے بھی غلط ہیں۔ بھارتی میڈیا میں ایل او سی پر پاک فوج کی اضافی نفری کے دعوے بھی جھوٹے ہیں۔ بڑے پاپا تھے نا صبح آپ کے ساتھ، ان کو کیا کیا؟ وہ مار گیا۔ ہاں وہ مار گیا تھا۔ کس نے مارا؟ تھک گیا۔ بچے کی فوٹیج وائرل ہونے پر پوری دنیا میں غم و غصے کا اظہار۔ سپریم کورٹ نے وفاق کی شوگر کمیشن رپورٹ پر عمل درآمد روکنے سے متعلق سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کرنے کی استدعا مسترد کر دی۔ سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ آئندہ سماعت تک برقرار۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ادارے رپورٹ کا حوالہ دیے بغیر کارروائی جاری رکھ سکتے ہیں۔ یہ صورتحال حکومت نے خود پیدا کی۔ حکومت تحقیقات کروا کر مقدمات بنوا دیتی۔ پی آئی اے کے معیار کو بحال کرائیں گے۔ وفاقی وزراء شبلی فراز، علی زیدی اور معاون خصوصی شہزاد اکبر کی پریس کانفرنس۔ علی زیدی نے کہا نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے حد ادارے کو نقصان پہنچایا۔ مشاہد اللہ نے پی آئی اے میں جو ڈرامے کیے وہ سب کے علم میں ہے۔ 10 سال میں پی آئی اے نیچے اور ذاتی کاروبار اوپر چلے گئے۔ چند ماہ میں سی اے اے دنیا کی ٹاپ ایویشن میں آ جائے گی۔ ابھی تک ہمارے شہروں کے ماسٹر پلان تک موجود نہیں، جن کے سبب شہر تباہ ہو رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا ماحولیاتی تحفظ سے متعلق اجلاس سے خطاب۔ کہتے ہیں ہم نے اپنی زندگی میں ہی مری اور گلیات کو تباہ ہوتے دیکھا ہے۔ 15 نیشنل پارکس کا فیصلہ آئندہ نسلوں کے لیے بڑا قدم ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کورنگ پل اور پی ڈبلیو ڈی انٹرچینج کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ شوگر انکوائری کمیشن چینی مہنگی ہونے اور اس کے ذمہ داروں کا جواب نہیں دے پایا۔ شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں کہ یہ دوستوں یاروں کی حکومت جلد جانے والی ہے۔ یوٹیلیٹی سٹورز کو 45 ارب کی سبسڈی دی گئی۔ یہ کون دوست کھا گیا اس کا بھی پتہ لگائیں گے۔ چینی کی قیمت 55 روپے پر لائی جائے، بورے کسی غیر جمہوری عمل کا حصہ نہیں بنیں گے۔ احسن اقبال کہتے ہیں کہ امید ہے گلگت بلتستان کے انتخابات صاف شفاف ہوں گے۔ دھاندلی ملکی مفادات سے کھیلنے کے مترادف ہوگی۔ کشمیر کے معاملے پر قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس۔ آٹے کی نئی قیمت کی منظوری۔
آٹے کے 20 کلو تھیلے کی قیمت 850 روپے مقرر۔ پنجاب کابینہ نے گندم کی عبوری پالیسی کی 2 ماہ کے لیے منظوری دے دی۔ فلور ملز کو 1475 روپے فی من کے حساب سے گندم فراہم کی جائے۔ پنجاب کی سیاست میں پھر ہلچل، نون لیگی اور پیپلز پارٹی کے ایم پی ایس کی ایک بار پھر وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات۔ نشاط احمد ڈاہا، اظہر عباس، محمد فیصل خان نیازی اور غضنفر علی شامل۔ عظمیٰ بخاری کہتی ہیں کہ وزیر اعلیٰ سے ملاقات کرنے والے لیگی ایم پی ایس کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ حسن مرتضیٰ کہتے ہیں بزدار کی چوکھٹ پر جھکنے والے غضنفر لنگاہ ایوان میں نہیں بیٹھ سکتے۔ وفاق اور سندھ کے درمیان ٹیکس جمع کرنے کا تنازع جلد ختم ہو جائے گا۔ چیئرپرسن ایف بی آر کہتی ہیں ایکسائز ڈیوٹی کے معاملے پر سندھ حکومت کے ساتھ معاملات طے کیے جا رہے ہیں۔ سندھ حکومت کو بتا دیا ہے قانون کے مطابق یہ ٹیکس جمع کرنا ہوگا۔ آئین کے 5 آرٹیکلز کے مطابق صوبے ٹیکس وصول کر کے وفاق کو دینے کے پابند ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما حلیم عادل شیخ کہتے ہیں سندھ حکومت آئین کی خلاف ورزی کر رہی ہے، سیاست میں اتنا آگے نہ جائیں کہ آئین کو ٹھیس پہنچے۔ ملک بھر میں کرونا وائرس مزید 78 جانیں لے گیا، 4339 نئے کیسز رپورٹ۔ سندھ میں مزید 2430 نئے کیسز سامنے آ گئے، مزید 31 مریض انتقال کر گئے۔ ملک کے مختلف شہروں کے مخصوص علاقوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن جاری۔ کراچی کے تاجروں نے سندھ میں مزید 15 دن لاک ڈاؤن کا فیصلہ مسترد کر دیا۔ کل سے تمام دکانیں کھولنے کا اعلان۔ تاجر تنظیموں نے مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا کہ سندھ حکومت نے تاجروں کو کوئی ریلیف نہیں دیا۔ جمیل پراچا کہتے ہیں بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ سے روزانہ 1.5 ارب روپے کا نقصان ہو رہا ہے۔ تاجر لوڈ شیڈنگ اور اوور بلنگ بند ہونے تک بل جمع نہ کروائیں۔ پنجاب حکومت کا تعمیراتی شعبے کے فروغ کے لیے انقلابی قدم، ای گورننس کے ذریعے تعمیراتی شعبے سے متعلق این او سی کا اجرا آسان بنا دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں این او سی اب 1 ونڈو کے ذریعے حاصل کیے جا سکیں گے۔ اجازت ناموں کے حصول کے لیے برسوں انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ شور مچانے والے عناصر پیچھے رہ گئے۔ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں نیا پاکستان آگے کی جانب بڑھ رہا ہے۔ اسلام آباد میں مندر کی تعمیر سے پاکستانی عوام کے اسلام کو کوئی خطرہ نہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں مندر کی تعمیر سے متعلق خبروں میں وزیر اعظم کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ 2016 میں اس مندر کی تعمیر کے لیے زمین ہندو پنچایت کونسل کی درخواست پر نون لیگ نے الاٹ کی تھی۔ قوم مندر، چرچ، گو دروازے سمیت کسی بھی مذہبی عبادت گاہ کی تعمیر کو خندہ پیشانی سے قبول کرے گی۔ اینکر مرید عباس قاتل کیس کی سماعت، آج بھی ملزمان اور ان کے وکلاء پیش نہ ہوئے۔ ملزمان اور ان کے وکلاء کی عدم پیشی کے باعث 1 سال بعد بھی ملزمان پر فرد جرم عائد نہ ہو سکی۔ عدالت نے جیل حکام سے رپورٹ طلب کر لی۔